السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہمارا عنوان ہے شیطانی گندے وسوسے اور اس کا علاج۔ سامعین اکرام، وسوسوں کا آنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اکثر لوگ گندے اور شہوت نما وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، جس سے نکلنا نہایت ہی مشکل نظر آتا ہے، اور ان وسوسوں سے باہر آنا، ان وسوسوں سے ذہن کو صاف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم تعلیمات اولیاء اللہ کے حوالے سے اس وسوسے اور اس کے علاج کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، انسان کو جو یہ وسوسے آتے ہیں، یہ شیطان اور نفس کی پوشیدہ چال ہے کہ جو ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے اور باطن کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر بات کریں کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، شیطان وسوسے کیوں ڈالتا ہے، تو دیکھیے سامعین اکرام، شیطان جس انسان کو سیدھا ظاہری گناہ میں مبتلا نہیں کر پاتا، تو وہ انسان کو ایسے وسوسوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے کہ انسان عمل صالح سے ہٹ کر گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اور راہ سلوک کے طالب و سالک کا سفر دشوار ہو جائے، سالک و طالب کی توجہ وسوسوں میں الجھ جائے۔ لیکن وسوسوں کا آنا بھی انسان میں نیکی کے اثرات و ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جہاں مال ہو، لہٰذا جن دلوں میں نیکی کا خزانہ ہوتا ہے، شیطان ان دلوں کو سیدھے طور پر گمراہی یا گناہوں میں نہ ڈال کر ان میں وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، شیطان وسوسوں کا حملہ انسان کے دلوں پر کرتا ہے، اور شیطان مردود دلوں میں وسوسے اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ یہ دل ہی وہ مقام ہے کہ جہاں حق کا جلوہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دل ہی میں وسوسوں کا غبار جمع ہو جائے تو یہ جلوہ چھپ جاتا ہے۔ یہ وسوسے اس دھوئیں کی طرح ہیں کہ جو دل کے آئینے پر پڑ جائیں تو اللہ کا دیدار ممکن نہیں رہتا۔ سامعین و ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں ان وسوسوں کے علاج کی کہ آخر انسان ان وسوسوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھ پائے۔ تو سب سے پہلے ظاہری علاج کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ اگر وہ حلال غذا بھی کھا پی رہا ہے تو سکم سیری نہ کرے، یعنی خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرے کہ جس میں حرام شے ملے ہونے کے امکان ہو، کہ جیسے دور حاضر میں چل رہی ڈرنکس وغیرہ۔ اور نمبر 2، ساتھ ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے پردے کا خیال رکھے، یعنی فحش چیزیں نہ دیکھے اور کسی کے بارے میں بدگمانی سے پرہیز کرے۔ اور نمبر 3، کثرت سے روزانہ لاحول پڑھا کرے، اور جب بھی شیطانی وسوسے آئیں تو فوراً صدق دل سے کثرت سے لاحول پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، خاص طور پر سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ سامعین و ناظرین، اب بات کرتے ہیں باطنی علاج کی۔ سامعین اکرام، دیکھیے، اگر وسوسے شدید نفسانی ہیں تو پھر یہ محض لاحول سے دور نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس کے لیے علاج بھی باطنی ہوگا۔ انسان کو اس کے لیے خود محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، لہٰذا اب اس کے باطنی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1،
انسان کو چاہیے کہ خوب ذکر الہی کرے، خاص کر نماز فجر میں، اور وہ بھی ضربوں کے ساتھ اللہ کے مقدس ناموں کا خوب ذکر کرے۔ اور نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ انسان تزکیہ و مجاہدہ کرے، یعنی نفس کے تزکیے پر، نفس کی صفائی پر کام کرے، اور تقوی و مجاہدہ اختیار کرے، اور نفس کو خوب مشقت میں ڈالے۔ اور سامعین کرام، نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ روزانہ محاسبہ نفس کرے، نفس سے سوال کرے کہ تو نے اللہ کے سوا فسق و فجور کے بارے میں کیا سوچا اور کیوں سوچا۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ باطنی علاج آپ کو کافی مشکل نظر آ رہا ہو، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ شیطانی وسوسے لاحول سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن شدید نفسانی وسوسے لاحول سے بھی دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے اور نفس اندر سے حملہ کرتا ہے، اور جب وسوسے نفسانی ہیں تو علاج بھی نفسانی ہی ہوگا، اور اگر آپ ان سے حفاظت چاہتے ہیں تو ان سے حفاظت کے لیے نفس پر کام کرنا ہی پڑے گا۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، ایسا اس لیے کیونکہ انسان کا اصل جہاد وسوسوں کے خلاف ہے، اور جب دل وسوسوں سے پاک ہو جائے تبھی اللہ کا مشاہدہ اور اس کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، دیکھیے، اگر آپ اولیاء اللہ، فقراء و درویش اور صوفیزم پر اسی طرح دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم صوفیانہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔